اسی ڈسپلن کے ساتھ آپ اصل قوت ہیں تحریک انصاف کی، اور اس قدر جاندار لوگوں کا اجتماع ہے جو اپنے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی حمایت اور اعتماد لے کر آج زمان پارک کے اندر موجود ہے۔ اور جو حالات تحریک انصاف کے پیش نظر ہیں اس کے اندر قاعدے اور ڈسپلن کی اس وقت ازحد ضرورت ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہم آئین، جمہوریت اور انتخابات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور جناب چیئرمین کے علاوہ، تحریک انصاف کے علاوہ ساری قوتیں ان کو انشاءاللہ اور عزیز آپ لوگوں کے تعاون سے شکست فاش دی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں مائک جناب چیئرمین کو دوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم ذرا سمجھ لیں۔ میں ترجمانی میں مفہوم کہہ رہا ہوں۔ یہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، اور سورہ عنکبوت کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ محض یہ کہنے کے اوپر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، انہیں یہ دیکھا جائے گا، ان کے بارے میں پرکھا جائے گا، انہیں حق و انصاف کی کسوٹی کے اوپر پرکھا جائے گا کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچے اور کون اپنے دعوی ایمان کے اندر جھوٹے۔ اور اس کے پس منظر کے اندر ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے برگزیدہ ہستی امام الانبیاء سے یہ سوال کیا براہ راست کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں کہ آپ ان کفار اور مشرکوں کو اللہ سے کہیں ان کو نیست و نابود کر دے، اور آپ کا رب اس بات کے اوپر قادر ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ تھے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک تم حق کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے آزمائے نہیں جاؤ گے، جس طرح کے پہلی امتوں کو آزمایا گیا، ان کے جسم سے گوشت ان کی ہڈیوں سے نوچ لیا گیا، انہیں آروں سے چیر دیا گیا، تب جا کے یہ ممکن ہوا کہ سنا سے لے کر حضرموت تک ایک خاتون جائے گی کمر اچھالتی ہوئی، سونا اچھالتی ہوئی، اور اسے اپنے رب کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جناب چیئرمین عمران خان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں چاہتا ہوں پلیز سامنے آ جائیں کہ کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں کسی بھی پارٹی کے لیڈر نے اپنے لوگ جن کو ٹکٹس ملنے ہیں ان سے اس طرح کی باتیں کی ہو جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں اور اس لیے شکریہ۔ میرا مقصد آج آپ کو بلانا بڑا خاص مقصد ہے۔ ذرا مہربانی کر کے تب خاموشی سے سننا آپ نے میری بات، خاموشی سے، آرام سے، تحمل سے، خاموشی سے، کیونکہ ہمارا ملک اپنی تاریخ کے اس مرحلے پہ کھڑا ہے کہ یہ دونوں طرف جا سکتا ہے۔ یہ وہ جو پاکستان کی خواب ہے جس کے لیے اتنے لوگوں نے قربانیاں دی، یہ اس خواب کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ نماز میں ہم یہ کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے لیے جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے۔ ہر وقت انسان کو ان دو راستوں کے اندر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ نماز ہی آپ اس لیے پڑھتے ہیں، نہیں تو نماز کیوں پڑھیں؟ نماز میں تو اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں، باقی تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔
मांगते तो आप वो रास्ता है जो इंसान की अजमत का रास्ता है, वो नहीं जो तबाही का रास्ता है। उससे बचाने के लिए आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है। ये याद रखें कि आने वाली इस मुल्क की नस्लें, अगर आप इस जद्दोजहद में कामयाब हो गए तो वो आपको वो लोग समझेंगे कि जिन्होंने कायदे आजम का पाकिस्तान बनाया। और इसलिए आपकी ये जो वक्त है, इसकी अहमियत आपने अब पहचाननी है। मैंने इसलिए आपको आज यहां बुलाया कि अमूमन तो पार्टीज, हम सबके सामने क्या होता है, हमारी कोशिश होती है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद इलेक्शन जीत के मैं अपना डिप्टी कमिश्नर, अपना थानेदार रखवा लूं, पटवारी। उसके बाद कोशिश होती है शायद वजीर बन जाऊं। वजीर बन के सोचता हूं मेरे लिए क्या बेहतरी है, मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूं, अपने हल्के का सोचूं, डेवलपमेंट फंड लगाऊं ताकि मैं अगला इलेक्शन जीत जाऊं। पाकिस्तान की तो यह सियासत रही है। मेरे 26 साल में मैं हमेशा देखता रहा कि हमारी क्यों नहीं लोगों को समझ आती कि हम क्यों पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई है। मैंने 26 साल में क्या देखा कि हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने आगे निकला। 80 की दहाई तक, अब मैं जब हिंदुस्तान मैच खेल के आता था पाकिस्तान, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दहाई में अपनी आंखों के सामने उनको आगे निकलते देखा। लेकिन जो सबसे तकलीफ दे चीज हमारे लिए होनी चाहिए कि बांग्लादेश, जब वो बांग्लादेश बना था, मुझे अभी भी याद है, कहते थे जी देखे शुक्र है अलहदा हुआ, हमारे ऊपर बोझ था। आज बांग्लादेश आगे निकल गया। और जिधर इन्होंने पहुंचा दिया पाकिस्तान, ये वक्त है आप सबके ऊपर अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी लगाई कि इस वक्त पे अगर हम सही माने में जद्दोजहद कर गए तो ये हम अब मुल्क को निकाल देंगे। क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा करम मुल्क पे हो गया है कि इन पाकिस्तानियों में शऊर पैदा हो गया है, जाग गई है कौम। मैं पहले जो मैं मैं अभी जो बात करने लगा हूं, सबसे पहले मैं ये जो यहां घर में पिछले 40 घंटे जो मैं देखा है इस घर के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है, तो मैं कई दफा सोच रहा था कि देखें इतनी ज्यादा फौज बुला ली यहां, यानी हजारों लोग पहुंच गए, फौजी, पुलिस वाले, रेंजर पहुंच गए, और ये मेरे घर पे ऐसा हमला हुआ कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूं। यानी आर्मर्ड कार मंगवा ली। आर्मर्ड कार, सोचे कि एक पॉलिटिकल आदमी है, 50 साल से कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे जानते, किसी और पाकिस्तानी को इतना देर से नहीं जानते। एक दफा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा हो। इस मुल्क में अवाम उस आदमी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में पैसा देती है, चंदा देती है, मुझे देती है। तीसरा अस्पताल वहां, सबसे बड़े खैराती इदारे इस मुल्क की तारीख में। एक यूनिवर्सिटी नमल, दूसरी अभी अल कादर, सब खैराती गरीबों के लिए। और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, उसको फौज पकड़ने आ जाती है लोगों की, ये पुलिस की और रेंजर्स की। जुर्म क्या आता था कि पहले सब समझ जाएं कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और असल क्या है। जुर्म यह था कि 18 तारीख तक मेरी बेल थी, 14 तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। मुझे तो पता था कि 18 को मैं अदालत में जाना है, 14 को पुलिस पहले पहुंच जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जज उनसे, पुलिस से पूछता है कि जब 18 की आपने पेश करना अदालत में, और क्यों आई थी अदालत में पेश करने के लिए, तो 3 दिन आपने उससे क्या करना था। ये जज पूछता है उससे। मुझे पता है क्या करना था। इन्होंने वो करना था जो आजम स्वाति से किया और जो शहबाज गिल से किया।
اور جو بدترین اس ملک کی تاریخ کا، جو میری زندگی میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا، جو انہوں نے اس درویش، اس ملنگ ذل شاہ سے جو انہوں نے کیا. یعنی میں تو سوچتا ہوں ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں سوائے پیار کے اس کی زندگی میں تھا ہی کچھ نہیں، اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا. صرف آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ لیں اس کی، کہ اس آدمی سے، اس بیچارے درویش سے انہوں نے کیا کیا. بس 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 پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھیں کہ اس کا سر پھاڑ دیا، اس کا اسکل توڑ دیا، اس کا جگر انہوں نے کیا مارا اس کو کہ وہ سارا اندر سے انٹرنل بلیڈنگ، اس کی اسپلین پھٹ گئی، اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر تشدد کیا، اس کی کمر پہ مارا. یعنی کون سے لوگ یہ کر سکتے ہیں انسانوں پہ؟ اور پھر یہ بے غیرت آئی جی کو شرم نہیں آئی اور اپنے ساتھ بٹھا کے جھوٹ بولتا ہے کہ جی ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہو. پہلے میرے اوپر 302 لگاتے ہیں، قتل کا مقدمہ، 3 دن کے بعد کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا. لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، یہ انسان نہیں سمجھتے لوگوں کو. یہ حیوان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں نہ ان میں انسانیت ہے، نہ ایمانداری ہے، نہ قابلیت ہے، اور ڈرے ہوئے ہیں ایک چیز سے کہ کہیں الیکشنز نہ ہو جائے، کہیں عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے. بس اس کی وجہ سے. اب سنیں ذرا. جب وہ یہاں پہنچ گئے اور مجھے پتا چلا اتنی فورس لے کے، کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے 18 کو میری بیل ہے، تک پروٹیکٹیو بیل ہے. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کو میں نے بٹھا کے ایشورٹی بانڈ دیا. اس نے جا کے اپنی ایشورٹی دی کہ عدالت میں یہ پریزنٹ ہو جائے گا. جب یہ ہو گیا تو قانون تو واضح ہے کہ ایک دفعہ ایشورٹی بانڈ مل جائے تو آپ کو اریسٹ کر نہیں سکتے. پہلے وہ ڈی آئی جی نہ ملے اس کو، تب ہمیں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب تھی. یہ کوئی قانون لیکن امپلیمنٹ کرنے نہیں آئے تھے، یہ مجھے جیل میں ڈالنے آئے تھے. اور جیل میں کیوں یہ پوری کوشش ہو رہی ہے ڈالنے کی؟ کیونکہ لنڈن پلان کا یہ حصہ ہے. وہ نواز شریف کو ایشورٹی دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، یہ اس کا حصہ ہے. اس میں قانون کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور 5 اور کیس کر دیے ہیں، 85 کیس ہو گئے میرے. یہ پہلی میری سینچری ہوگی کیسز کی، اور میں نے بڑے سینچریز کی ہوئی ہے. اب سنیں سنیں ذرا، ضروری بس. اچھا اب سنیں ذرا غور سے سنیں میری بات، کیونکہ میں نے آپ کو پھر سے خاص وجہ سے بلایا. میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا. میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں 85 کیسز ہیں. ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے، ان کو آگے جانے کی ضرورت نہیں، میں ہی چھوڑ دوں گا پالیٹکس. بس ایک منٹ سنیں. اب میری بات سنیں غور سے. دیکھیں ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آ گئی ہے. نیت یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو، ایک دفعہ وہ جیل میں بلوچستان لے جاؤ، اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہیں رکھو، اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو، تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے. یہ ان کا پلان ہے. ہمارا پلان کیا ہے؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں، میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں، ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے، پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا، لیکن مجھے پتا ہے 2018 کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ. اس لیے اس بار یہ ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں. میری کوشش ہوگی جدھر مجھے شک ہے میں آپ کے انٹرویوز کروں گا، خود کروں گا.
اور میری یہ کوشش ہے، نہ میرا کوئی فیورٹ ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار، نہ میرا کوئی دوست، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا۔ میرا 10 سال میں کرکٹ کیپٹن رہا، غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن آج تک 10 سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میرٹ کے علاوہ ٹیم سلیکشن کی ہے۔ میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میرٹ پہ کروں گا، لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلایا۔ دیکھیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، پالیٹکس میں بھی آتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن ہم چاہتے کیا آخر میں؟ ہم 3 چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنا رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسری عزت ملتی ہے، ڈی سی سلام کرتا ہے، پولیس والے آگے پیچھے، وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ اگر میری لڑائی ہے، علاقے میں دشمنی ہے، تو جیسے ہی میں الیکشن جیتتا ہوں، اسٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے، مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے، یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، میری زندگی بھی بچ جاتی ہے۔ یہ اصل میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے، پالیٹکس میں، زندگی میں محنت کرتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا۔ یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے، بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ میں مثال دیتا رہتا ہوں کوفہ کے لوگوں کی کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے، انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اور ہمیشہ وہ پچھتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ جو خوف ہے، جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ 625 میں جنگ بدر، 313، 11 سال کے بعد یہ ہسٹری کا حصہ ہے، ورلڈ ہسٹری کا۔ 625 جنگ بدر، 636 میں رومن ایمپائر گھٹنے ٹیکتا ہے یارموک پہ، اور 627 میں دوسری سپر پاور پرشین ایمپائر قدسیہ میں گھٹنے ٹیکتا ہے۔ یہ ہیومن ہسٹری میں 11 سال میں کدھر 313 اور کدھر 2 سپر پاورز گر جاتی ہیں۔ یہ کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑی چیز، انسانوں کے خوف ختم کر دیے تھے۔ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کی کئی آیتیں، جب امت گھبرائی ہوئی تھی جنگ خندق پہ، بہت بڑی فورس آ گئی ان کے خلاف، کنفیڈریشن تھی، تو قرآن کی آیت آئی کہ کتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ اب کیسے ہم بچیں گے۔ ادھر آیت آئی کہ کیا اگر تم بھاگ جاؤ گے تو کیا تم زندہ رہ جاؤ گے؟ کیا اگر اللہ نہ چاہے تم زندہ رہ سکتے ہو، اور اگر وہ نہ چاہے تو تمہاری کوئی جان لے سکتا ہے؟ خوف دور کر دیے، وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے، جو ساری دنیا میں پھیل گئے۔ جو میں نے یہاں باہر دیکھا، آپ یقین کریں کہ میں تیار تھا اپنا بیگ پکڑ کے، میں نے کہا میں لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا، کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے، رینجرز آ رہے ہیں، ادھر سے پولیس، اور یہاں چند اتنی ٹیئر گیسنگ کی کہ ہم اندر کمرے کے اندر ہمارے لیے مشکل تھا۔ اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا، اور وہ چند، میں آج ان کو سلام کرتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے۔ سنیں، اور کیوں وہ کھڑے ہوئے؟
میں جب یہاں سے تیار تھا میں نے کہا میں اب جاتا ہوں پولیس کو پکڑاتا ہوں، وہ سارے نے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا، یہ آپ کو تشدد کریں گے، مار دیں گے، زہر دے دیں گے جیل میں. وہ کھڑے ہو گئے سارے. اور جو وہ لڑے ہیں میں آپ کو بتاؤں، اتنی پولیس بندوقیں چلا رہے ہیں، وہ بیچاری سمابیہ وہ دیکھ رہے ہیں عورت آ رہی ہے، نشانہ لے کے اس کے اوپر وہ کارتوس چلاتا ہے. یعنی یہ کدھر ہوتا ہے ایسے؟ وہ کون سے ہم ظلم کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ پولیٹیکل لوگ ہیں، پاکستانی ہیں. آپ دیکھیں یا تو وہ لگ رہا تھا فلسطین ہے اور یا لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر ہے. یعنی کس طرح کے، جب میں کہہ دیا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں، میں کس لیے آ رہے تھے کہ 18 میں عدالت میں جانا، میں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، شورٹی بانڈ تھا، اس کے باوجود ان بدنیت ہے، جیل میں لے جانا چاہتے تھے، انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کرنا تھا. ان کا پلان، وہ لنڈن پلان یہ ہے کہ عمران خان کو، وہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے اتنا ڈرا ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالو پھر میں آؤں گا. اس کو میں آج کہہ دوں لنڈن میں کہ مجھے جیل میں بھی ڈالو نا، جو نواز شریف تمہارا اس بار استقبال ہوگا تمہارے ہوش و باز اڑ جائیں گے. اچھا اب جو وہ نوجوانوں نے جی، تو جو وہ نوجوانوں نے جس طرح کھڑے ہوئے، اور میں کوئی سویا نہیں، صبح کے 12 بجے 1 بجے، خواتین بھی 12-1 بجے تک ساری رات جاگے رہے. تھوڑے سے لوگ تھے کئی دفعہ، کیونکہ انہیں اتنی ٹیئر گیسیں کی لوگ بیچارے برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس کے باوجود جس طرح جس جذبے اور جنون سے کھڑے ہوئے ہیں، میں آج ان کو صرف اس لیے سلام کرتا ہوں کہ یہ جو یاد رکھیں، کوئی چیز جذبے اور جنون اور ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاہے آپ سب سے 5000 پولیس جمع کر کے لے آئیں اور رینجرز کر لیں، اور رینجرز یعنی رینجرز کا کیا کام ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کے اوپر وہ پہنچ جائیں، وہ ہمیں اس طرح کرے جس طرح کہ ہم کوئی دشمن ہیں. یہ قوم اپنی فوج سے کیوں پیار کرتی تھی؟ اس لیے کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دفاع کریں گے. تو کیا ہم کوئی دشمن ہیں ملک کے؟ یہ جو چور اوپر بٹھا دیے ہیں، جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، چوری کر کے پیسہ باہر، ان کی عیدیں باہر، ان کے علاج باہر، ان کی شاپنگ باہر، ان کے ٹبر سارا باہر، ان کے لیے کھڑے ہو کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں. یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اپنی سب سے بڑی پارٹی کو اپنے ادارے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. یہ تو کوئی دشمن دعا کرے گا کہ پاکستان میں یہ ہو جائے. یہی اس پاکستان میں ہوا تھا. کیا ہوا تھا کہ سب سے بڑی جماعت کے خلاف اپنی فوج کھڑی کر دی. تو کیا سبق نہیں ملا کہ ملک ٹوٹ گیا تھا؟ اور اگر آج سب سے بڑی پارٹی جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے، ایک فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، اگر پہلے اس کے لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد یہ ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ جیسے ہم کوئی دہشت گرد ہے، اور یہ اوپر والے چن چن کے وہ پولیس والے لے کے آئے ہیں جو جرائم پیشہ ہیں. ان کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا، ان کو نہ لے کے آئے، انہی کو لا کے اوپر بٹھا دیا. اور پھر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جب خوف دیکھیں گے، پولیس دیکھیں گے، تشدد دیکھیں گے، بھاگ جائیں گے. یہ اب بھاگنے والی قوم نہیں رہ گئی. یہ وہ قوم ہے جس میں شعور آ گیا ہے. یہ وہ قوم ہے جو پچھلے 11 مہینے میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میری قوم بھی اس طرح جاگ جائے گی. جاگی ہوئی قوم ہے. اور بس اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اندر دلوں میں جا رہا ہے. اس کا مطلب آزاد کر رہے انسانوں کو. یہ میری آج بات سن لیں، اگر لا الہ الا اللہ آپ کو آزاد نہیں کرتا، اس کا مطلب ابھی آپ کے دل میں نہیں گئی، زبان پہ ہی رہ گئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین آزاد کرتا ہے انسان کو. میں 26 سال سے اپنا نصب العین بنایا کہ اللہ
सिर्फ मैं तेरी इबादत करता हूं और तेरे से मदद मांगता हूं, किसी के साथ और सामने नहीं झुकता। ये वो कौम है। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट आती जाती है, इलेक्शन जीते हार होती है, लेकिन जब अवाम एक कौम बन जाती है उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जर्मनी और जापान तबाह हो गई थी दूसरी जंग अजीम के बाद, 10-10 सालों में फिर खड़े हो गए और अजीम कौमें बन गई, क्योंकि कौम है। हम अभी तक कौम ही नहीं बने थे। ये तो मैं हाजी साहब का खास शुक्रगुजार हूं कि उसने हमारी गवर्नमेंट, मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए जो कि उसने कौम को जगा दिया। गवर्नमेंट से जाए, कौम तो बना दिया उसने हमें। इसलिए सुने, तो सबसे पहले मौत का खौफ, फिर इज्जत, फिर इज्जत। अब ये सुने, मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं 26 साल, जितनी मेरी किरदार कुशी की गई है इस मुल्क में, मैं गारंटी करता हूं कि कभी किसी की नहीं की गई। मुझे तो खैर इन्होंने क्या क्या नहीं किया, किताब छुपा दी पिछली इलेक्शन से पहले किसी से पैसे देके, हर का इन्होंने जो मेरे ऊपर उछाला है गंद। मुझे सिर्फ तकलीफ यह है कि बुशरा बेगम को जो इन्होंने एक प्लान तरीके से उनके खिलाफ कैंपेन चलाई है, एक वो खातून। मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी इंसान को समझाऊं कि वो मेरे से बहुत आगे है ईमान में, वो बुशरा बेगम है। अब उसकी जो किरदार कुशी की गई, जो खातून ना कभी डिनर पे जाती है, ना किसी शादी पे गई है 5 सालों में, ना कोई बार लंदन गई है, ना कोई शॉपिंग का शौक है, ना कोई बैंक अकाउंट है, उसके ऊपर जो उन्होंने किया प्लान करके। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि देखें, मैं आपके सामने वो इंसान खड़ा हूं जो साबित करता है कि इंसानों के हाथ में इज्जत नहीं है। अगर इंसानों के हाथ में होता तो जितना इतना इनका पैसा है, सारी तो तकरीबन टीवी चैनल्स खरीद चुके हैं। ये हर रोज वो हमारे जिल्लत ज्यादा मिलती है अगर आप जो लोगों से वादा करें वो पूरा नहीं करते।